ہوا اور ساری سٹیجز دیکھی ہیں. اتنی عمر ہے میری کہ میں نے اس کی ساری جب یہ ایک بڑی تیزی سے ایشیا میں اوپر جا رہا تھا اور ایکسپیکٹیشنز تھی کہ یہ ملک وہ بنے گا جو ایک کتاب تھی دی ایشین میریکل، اس کے اندر پاکستان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے. اور پھر ہم نے اس کی جو زوال بھی دیکھا کہ وہ ملک جس سے جو سب کانٹیننٹ میں سب سے آگے تھا، سب اکنامک انڈیکیٹرز میں 1990 تک پاکستان سب سے آگے تھا، اور پھر ہم نے سب سے پیچھے جا کے دیکھا. اس کی سب اکنامک انڈیکیٹرز میں 1990 تک پاکستان سب سے آگے تھا، اور پھر ہم نے سب سے پیچھے جا کے دیکھا. اس کی میں اگر کئی وجوہات ہیں، مین وجہ کہ ہم اپنے پوٹینشیل پہ نہیں جا سکے، وہ میں ایک ہی چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں: رول آف لا. جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، فرق ہی قوموں میں رول آف لا ہے. اگر آپ غریب ملکوں کو دیکھیں تو غریب ملکوں کی وسائل کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے غربت نہیں ہے. رول آف لا کرٹیکل چیز ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرے میں سویلائزیشن بھی آتی ہے، میریٹوکریسی آتی ہے، وہ اوپر آتا ہے، اور پھر ڈیموکریسی بھی اسی ملک میں پراسپر کرتی ہے جدھر رول آف لا ہے. اگر رول آف لا نہیں ہے تو آپ الیکشن کروائیں تو وہی وار لارڈز اور طاقتور اور کرمنلز اوپر آ جائیں گے. تو پری کنڈیشن ڈیموکریسی کی ہوتی ہے کہ رول آف لا ہو، وہ روکتا ہے اس طرح کے کرمنلز کو اوپر آنے کے لیے. اور یہ جو کرپشن ہے، یہ ایک سمٹمز ہے رول آف لا نہ ہونے کی. تو اور ساری بھی جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ پیچھے کرپشن کی وجہ سے ہے، اور کرپشن ایلیٹ کی. تو میں اس لیے اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ جو چیز لیکنگ ہے ہمارے ملک میں وہ ہے ریسرچ. اور ریسرچ کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، اوریجنل تھنکنگ آتی ہے ایک معاشرے میں. وہ آپ اوریجنل تھنکنگ لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ریسرچ نہ ہو اور پھر وہ ڈیبیٹ کر کے اپنے تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے جائیں. جب آپ کے ملک میں ریسرچ نہیں ہوتی تو پھر آپ سیکنڈ ہینڈ نالج باہر سے آتی ہے، آپ کسی اور لوگ آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں بجائے آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں. تو یہ کلاسک کیس ہے یہ جو آپ نے ابھی کتاب مجھے دی افغانستان کی، کہ وہ ملک جو سب سے بڑا کولیٹرل ڈیمیج تھا افغانستان کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ شرکت کرنے کی، اسی کے اوپر سارا نزلہ گر گیا کہ وہ اس لیے نہیں کامیاب ہوئے کیونکہ پاکستان کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور وہ ملک جو اتنی قربانی دی اس نے اس جنگ میں شرکت کر کے، کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی جنہوں نے امریکہ کی الائنس میں شرکت کی. کسی ملک میں اس طرح کے 30-40 لاکھ لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ نہیں ہوئے، اور جو اکانومی کا لاس ہوا وہ اوور $100 بلین تھا. لیکن اس کے باوجود آپ پچھلے 10-15 سال کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، 12 سال کے، جو بھی مغرب اخبار ہوتا تھا کسی نے پاکستان کو کریڈٹ نہیں دیا اس کا، بلکہ بدنامی ہوئی کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، جبکہ غلطیاں ساری وہ کر رہے تھے اور وہ سارا اسکیپ گوٹ پاکستان بن رہا تھا. اور کیوں پاکستان میں ہم اس کو صحیح معنی میں جواب نہیں دے سکے؟ کیونکہ یہاں کوئی مجھے نظر ہی نہیں آئے کہ کوئی لیڈرشپ کو کوئی تھنک ٹینک کوئی فیڈ کر رہا ہے، کوئی بتائے کہ پاکستان کا اس میں کیجولٹی تو پاکستان بن گیا تھا اس جنگ کی. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان جتائے گا ان کو جنگ، اور پاکستان خود اپنے آپ کو بچا رہا تھا جو پاکستان کے اندر جس طرح کی تباہی میں تھی. لیکن وہ بہت ہی، میں اگر کہتا ہوں ہمارا بڑا ہی بلیک پیریڈ تھا، ہمارے لیے بڑی ہیوملیشن تھی کہ ہم ساتھ بھی دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایلائی بھی کہہ رہے ہیں، وہ ایلائی ہمیں بومبنگ بھی کر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں، پھر بلیم بھی ہمیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ایڈ دے رہے ہیں، اور وہ ایڈ منسکیول تھی جو کہ نقصان ہوا اس ملک کو. لیکن بالکل یہ بھی ہمارا بہت بڑا ایک کیا میں کہوں کہ ایک خلا تھی، ایک ویکیوم تھا کہ ہماری جو انٹلیکچول لیڈرشپ ملنی چاہیے تھی، جو اس چیز کو اوپر لے کے آتی، وہ بھی نہیں تھی یہاں.
ملک بھی بٹ گیا دو لوگوں کے اندر, ایک امریکہ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے اور ایک پرو امریکہ کھڑا ہو گیا پاکستان کے اندر, جو چھوٹی سی کلاس تھی. تو ہم بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا میں پروجیکٹ ہی نہیں کر سکے. اور اسی طرح اگر آپ آگے چلے جائیں تو یہ سارا جو اسلاموفوبیا دنیا میں, یہ صرف ہمارا قصور نہیں ہے. یہ مسلمان دنیا کے اندر دیکھیں کدھر ہیں وہ تھنک ٹینکس جو کہ جواب دیتے کہ ٹیررزم اور اسلام کا کیا چکر ہے, ان کی کیا کوریلیشن ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر کسی بھی مذہب, کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا دہشت گردی کی. مسلمان کیسے اسلام اور ٹیررزم اکٹھے ہو گئے 9/11 کے بعد؟ اسلام تو ایک ہی ہے. ریڈیکل ہیومن کمیونٹیز میں ریڈیکلز ہوتے ہیں, ماڈریٹس ہوتے ہیں, لبرلز ہوتے ہیں, لیکن دین کا تو اس سے کوئی چکر نہیں. دین تو ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. تو کوئی بھی صحیح معنی میں ساری دنیا میں جو خاص پر مغرب میں مسلمان رہتے تھے, ان کو اتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اس دور میں, اور کوئی بھی مسلمان دنیا کی لیڈرشپ سے کوئی رسپانس نہیں آیا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس وقت, جو ہندوستان کو وہ ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ کوئی ویسٹرن ملک اس کو کوئی تنقید ہی نہیں کرتا جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے ہندوستان, اب جو کشمیر میں کر رہا ہے. آپ سوچ لیں کہ جو کشمیر میں اگر یہ اور کوئی ملک کر رہا ہوتا تو کتنا شور مچنا تھا. تو اس میں بھی پھر مسلمان دنیا میں اگر ہمارے تھنک ٹینکس ہوتے, کم از کم اس کو اٹھاتے ہیں اس چیز کو, تو وہ بھی ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جس طرح کی ریسسٹ گورنمنٹ آئی ہوئی اور جس طرح کی فیشسٹ پالیسی ہیں اس کی, جو وہ اپنی مائنورٹی سے کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ پھر سے جو وہ کشمیر میں کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری مسلمان دنیا میں ایسے تھنک ٹینکس نہیں ہیں جو کہ پروجیکٹ کر سکے اس چیز کو. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی بات کی, نیشنل سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں کہ صرف اب تک ہم ساری کانسنٹریشن ہماری ملٹری کے اوپر تھی, بٹ ایکچولی نیشنل سیکیورٹی آل انکمپسنگ چیز ہے, اور اس کے اندر کبھی بھی نیشنل سیکیورٹی آپ کی ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک انکلوسو گروتھ نہ ہو. کوئی بھی ملک سیکیور نہیں ہو سکتا جس اگر چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے اور جو نیچے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں. کوئی ملک سیکیور نہیں ہوتا اس سے, بلکہ وہ بھی ملک سیکیور نہیں ہوتا جدھر ایک علاقہ ڈیولپ ہو جائے یا 2-3 شہر ڈیولپ ہو جائیں اور باقی جو ملک ہے وہ پیچھے رہ جائے یا صوبہ پیچھے رہ جائے. یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے انتشار کا کاز. آپ کے ملک کے اندر جب بھی وائلنس ہوتی ہے کہ کوئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان ایکول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ناانصافی ہوتی ہے. تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ایکویٹیبل انکلوسیو ڈیولپمنٹ کیسے کر سکیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اس کے اوپر توجہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ جو ہمارا یہ 3 tiered سسٹم بن گیا ہے. یہ دیکھیں نا, اگر ہمارے پاس صحیح تھنک ٹینکس ہوتے, ریسرچ ہوتی, تو اس کے اوپر تو کوئی کامنٹ کرتا کہ تھوڑے سے بچوں کو آپ انگلش میڈیم ایجوکیشن دے رہے ہیں, پھر اردو میڈیم ہے, پھر دینی مدرسے ہیں, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا فال آؤٹ نہیں آئے گا پاکستان میں. ہم جب یہ انتہا پسندی دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے تو جائیں. جب انتہا پسندی ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا وہ جو 2 طرف آ گیا نا, ایک طرف انگلش میڈیم ایجوکیشن آ گیا, بیچ میں اردو میڈیم, اور ادھر دینی مدرسے, 3 پیرلل سسٹم چل رہے ہیں. اور یہ جب میں جب پڑھتا تھا تو 4-5 انگلش میڈیم سکول تھے, باقی سارے اردو میڈیم تھے. وہ بجائے ہم اس کو کلونیل ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں, ہم نے اور اس کے اندر ڈسٹورشن لے آئے. اب لینگویج سکولز بن گئے انگلش میڈیم جن کے اندر بھی طبقے ہیں, اور وہ جو اردو میڈیم جو انٹلیکچوئل پروڈیوس کرتا تھا وہ اور اس کا سٹینڈرڈ بالکل نیچے چلا گیا ہے. اور پھر تیسری طرف جو دینی مدرسے ہیں, کسی نے نہیں سوچا کہ ان کو کاپٹ کرے اپنے نیشنل, نوکریاں ان کو کیسے ملیں گی, کسی نے یہ نہیں سوچا. تو یہ جو سسٹم اس لیے ہوا کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کبھی بھی ریسرچ نہیں ہوئی ان چیزوں کے اوپر.
ہم سیکنڈ ہینڈ ریسرچ کے اوپر گزارا کرتے رہے. جو باہر سے آ جاتا تھا اسے سب مان جاتے تھے کہ جی ہاں جی یہ تو وہ فلانے انگلش اخبار میں لکھا گیا تو ٹھیک ہوگا. امریکہ میں تھنک ٹینکس پاکستان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی دا موسٹ ڈینجرس پلیس اور یہ اور وہ. ہمارا کوئی جواب نہیں آ رہا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک آل انکمپسنگ نیشنل سیکورٹی کی بات کریں. اور اس طرح کا جو آپ کا تھنک ٹینک ہے معید، یہ سٹارٹ ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان میں اور بھی اس طرح کے کوالٹی کے تھنک ٹینکس بنے جو کہ پھر کمپیٹ کریں ایک دوسرے سے. پتہ چلے کہ کون بہتر ریسرچ کر رہا ہے، کس کی زیادہ اچھے پیپرز پروڈیوس ہو رہے ہیں، دنیا میں کون اس کی کریڈیبلٹی کس کی ہے. اور تب جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے وہ پھر ہم صحیح معنی میں لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے. یہ جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اب سے نہیں، یہ میں پچھلے 30-40 سال سے دیکھ رہا ہوں. ایکچولی وہ جو سلمان رشدی کی جو کتاب نکلی ہے اس کے بعد یہ خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے لوگ اور باہر کے میڈیا، باہر کے تھنک ٹینکس ہمارے ایکسٹریمز کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے تو سارے معاشرے کو رنگ دیتے ہیں ان ایکسٹریم سے. میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو وہاں یہ ریسسٹ ہوتے تھے، ان کو سکن ہیڈز کہتے تھے. تو سکن ہیڈز جو بھی ایشین ملتا تھا تو اس کو پکڑ کے مارتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے اور ان سب کو پیکیز کہتے تھے. تو میں اگر سارے انگلینڈ کو وہ سکن ہیڈز کو جو وہ حرکتیں کر رہے تھے انگلینڈ میں پاکستانیوں اور انڈینز کے خلاف، ان کو بیس بنا کے سارے انگلش معاشرے کو اگر میں ڈیفائن کر دیتا تو وہ بھی بڑا ایکسٹریم معاشرہ ہونا تھا. حالانکہ جو انگلینڈ کا معاشرہ ہے پرابلی سب سے، جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں، بڑا لبرل معاشرہ ہے. لیکن آپ کسی بھی معاشرے کے ایکسٹریم کے اوپر کانسنٹریٹ کریں تو آپ اس کو بڑا برا بھلا کہیں گے. تو ہمارا تو ڈیفائن ہی ہوتا تھا یہاں. ہمارے یہاں کئی سو کالڈ انٹلیکچوئلز جو باہر سے جرنلسٹ آتا تھا اس کو یہ بتاتے تھے کہ یہاں کوئی بہت بڑے کوئی فنڈامنٹلسٹ کی کوئی ایک ہوڈز آنے لگی ہیں ٹیک اوور کرنے کے لیے. میں ساری دنیا میں پھرا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ میں نے لوگ جنرس، ہاسپٹیبل، بڑے، ہمارا جو دین ہے اس جو عام لوگوں کے اوپر اس کا افیکٹ ہے وہ اتنا پازیٹیو ہے. ہماری اسٹرانگ فیملی سسٹم ہے، بڑی سویلائز سوسائٹی ہے. یہ نہیں کہ چیلنجز نہیں ہیں، لیکن آن دا ہول وہ ہے. لیکن ہمارے بھی ایکسٹریمز ہیں، اور ہمارے ایکسٹریمز کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ انجسٹ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا، جو کہ پروڈیوس کر رہا ہے 3 قسم کی پیرل سسٹمز، جو کہ پھر ایک دوسرے کو، جن کا کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے. جو ایک سسٹم ہے وہ جو ایک ایکسٹریم ہے وہ جو انگلش میڈیم ہے ان کو کافر کہتا ہے. کبھی کسی نے یہ نیچے سوسائٹی میں اسٹڈی نہیں کیا. تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ریسرچ کریں، اپنا اوریجنل تھاٹ لے کے آئیں، اپنے ملک کو ہم ڈیفائن کریں بجائے ہمیں کوئی باہر سے ڈیفائن کرے. اور جتنا آپ کی ٹینکس کی کریڈیبلٹی بڑھتی جائے گی اتنی ہمارے لیے دنیا میں آسان ہوگا کہ اپنے آپ کو پاکستانی کو ڈیفائن کریں. اور سب سے جو پرابلمز فیس کرتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. میں نے، کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن زیادہ ہے، جب بھی اس طرح کی کیمپینز چلتی ہیں پاکستان کے خلاف تو ان کے اوپر بڑا مشکل وقت گزرتا ہے، خاص طور پہ ان کے بچوں کے اوپر جو کہ وہاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہیں بڑے ہوئے ہیں. تو خود بھی وہ پاکستان آتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ اتنا بری پاکستان کی پکچر پینٹ کی جاتی ہے. تو معید، پھر سے یہ جو آپ نے افغانستان میں کتاب کمپائل کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑا بچایا. مجھے تو بڑا خوف تھا کہ اگر وہاں پروٹریکٹڈ سول وار ہو جاتی ہے افغانستان میں تو وہ سارا، مجھے نظر آ رہا تھا جو ان کے میڈیا میں بھی، کہ سارا بلیم پاکستان کے اوپر آنا تھا. جبکہ پاکستان جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا افغانستان کی جنگ کا کولیٹرل ڈیمیج تھا.